پہلی، دوسری اور تیسری شوال عید الفطر کے تینوں دن دولت والی یہ صورت جو شخص پڑھتا ہے شوال میں ہی ارب پتی بن جاتا ہے۔ 55 لوگوں کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر احسان کیا کہ انہیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا۔ اس میں نیکی کی توفیق بھی دی۔ اللہ کے نیک بندوں نے صدقہ خیرات کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، نماز تراویح کا اہتمام کیا تو اللہ نے انہیں رزق میں بھی وسعت اور برکت عطا فرمائی، جس کے سبب مسلمانوں کے اندر انسانی ہمدردی اور غمخواری کے جذبات بیدار ہوئے، اور یہ سب رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کی برکات تھیں۔ اس مبارک مہینے کے بعد آنے والے مہینے کو بھی خاص مقام اور فضیلت حاصل ہے۔ اسلام سے پہلے عرب شوال کے مہینے کو شادیوں کے لیے موزوں نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ یہ غلط خیال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شوال میں ہی شادی کی تھی۔ اس مہینے کی ناظرین اسلام میں بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور ان کے ساتھ 6 روزے شوال کے بھی رکھے، وہ گویا صائم الدہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے۔ اسی طرح ماہ شوال میں نوافل پڑھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ نوافل کی ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد زیادہ سورۃ اخلاص اور سلام پھیرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا بے حساب ثواب ہے۔ اگر رمضان المبارک کے روزے کوئی خدا نخواستہ رہ جائیں تو یہ روزے قضا ادا کرنے کے بعد ہی شوال کے 6 مسنون روزے رکھے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شوال کی پہلی رات فرشتے نازل ہو کر آواز دیتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ تعالی نے تمہیں بخش دیا ہے کہ تم نے رمضان کے روزے رکھے، اور جب رمضان ختم ہوتا ہے اور یکم شوال ہوتا ہے تو روز عید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے اور صاف اور اجلا لباس زیب تن فرماتے، عیدگاہ روانگی سے قبل چند کھجوریں تناول فرماتے جن کی تعداد طاق ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تک پیدل تشریف لے جاتے، عیدگاہ جس راستے سے تشریف لے جاتے واپسی پر راستہ تبدیل فرماتے، اور عیدوں پر کثرت سے تکبیروں کا حکم فرماتے، راستے میں چلتے وقت آہستہ تکبیر فرماتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے باہر میدان میں تشریف لے آتے جو کہ عید گاہ ہوتی، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الفطر سے قبل فطرانے کی رقم ادا کرنے کا حکم صادر فرماتے۔ ناظرین، ماہ شوال کی ان تاریخوں کے اندر جس گھر میں بھی یہ ایک صورت پڑھی جاتی ہے، ماہ شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ گھر ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس لیے ان تاریخوں کا ذرا خیال رکھیے گا کہ یہ تاریخیں آ چکی ہیں۔ اگر آپ ان 3 دنوں کے اندر صرف یہ ایک صورت پڑھ لیں، چند منٹوں کی ایک صورت ہے، اگر گھر کے اندر پڑھ لیتے ہیں تو مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عام صورت نہیں ہے۔ محترم ناظرین، بڑا اہم اور بڑا قیمتی اس مہینے کا عمل بتا رہا ہوں کہ صرف 3 دنوں کے اندر روزانہ آپ نے صرف 5 منٹ یہ صورت پڑھنی ہے۔ گھر میں اگر آپ 5، 6، 7 افراد جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے کوئی ایک شخص بھی اگر اس کو گھر کے اندر تلاوت کر لیتا ہے، یا آپ جہاں کہیں بھی دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں، اگر آپ کے ہاں یہی تاریخ ہے جو اب شروع ہو چکی ہے، تو ماہ شوال کی یہ 3 تاریخیں یعنی یکم، 2 اور 3 جب بھی آئیں تو آپ نے اس صورت کو صرف ایک بار اپنے گھر کے اندر خود پڑھ لینا ہے یا کسی سے پڑھوا لینا ہے۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو پھر کسی سے پڑھوا لیں۔ اللہ والو، یہ دن بڑے قیمتی اور بڑے اہم ہیں۔ کچھ دنوں کو کچھ دنوں کے اوپر فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور اسی طرح یہ جو 3 دن کا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، 3 دن سے تو مقدر ہی بدل جاتا ہے۔ 3 دن میں انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے یہ وقت ضائع مت کیجیے گا۔ یہ دن اگر ہاتھ سے نکل گئے تو پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ پچھلے سال جن لوگوں نے اس عمل کو نہیں کیا تھا وہ پھر بعد میں بہت زیادہ پچھتائے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات پہلے واضح کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ صورت پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ صورت بڑی اہم اور بڑی ہی بہترین ہے، اور اس صورت کے بارے میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی حدیث تحفے میں نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ یعنی کہ یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور پھر آگے اس شخص کو سکھائی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ اپنے گھر والوں کو، سارے بچوں کو اور پڑوسیوں کو بھی سکھا دو۔ اللہ والو، یہ وہ صورت ہے، وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ
کہ اس کو خود بھی پڑھو، اپنی اولاد کو پڑھاؤ۔ اگر آپ گھر والے تمام افراد اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو سب گھر والے بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کم از کم پورے گھر میں سے کوئی ایک بندہ تو اس سورت کو لازمی طور پر پڑھ لے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، گھر میں نہیں ہیں، کسی ہاسٹل میں اس وقت موجود ہیں، اپنے گھر میں فون کر دیں کہ یہ سورت پڑھ لو۔ اگر گھر میں کوئی پڑھنے والا نہیں تو آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں وہیں بیٹھ کر اپنے گھر کا تصور کر کے بھی اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح ہم یہاں سے فون پر دم کرتے ہیں تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، ہم یہاں بیٹھ کر کسی کا حصار کر لیتے ہیں، اسی طرح سے آپ جس جگہ پر موجود ہیں اپنے گھر کا تصور کر کے اس سورت کو ان 3 دنوں میں لازمی طور پر پڑھ لیجئے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام اور آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر اور بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی آیات میں تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا اور شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے اور انہی میں سے ایک سورۃ الملک بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورۃ الملک اور علم تنزیل پڑھ نہ لیتے تو سوتے نہ تھے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنی ساتھی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورۃ الملک ہے۔ ناظرین، اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین ہے، چونکہ نیند موت کی طرح ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی دعا میں نیند کو موت قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے سونے کے وقت پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کے خصوصی فوائد ہیں، جیسا کہ دوسری اور تیسری فضیلت سے یہ واضح ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں مضبوط شفاعت کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔ گویا اس سورت کا اہتمام کرنے والا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، اور جب ہم اس سورت کی آیات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت رب العالمین کی عظمت، اس کی بادشاہت، اس کی قدرت اور ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کے دل میں خالق و مالک کا خوف اور اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے، اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ ناظرین، سورۃ الملک زندگی کا مقصد خالق کائنات کی تعظیم اور رب العالمین کی محبت سکھاتی ہے، رب عزیز کی قوت اور طاقت کا درس دیتی ہے، رب سے بغاوت اور کفر کے برے انجام سے ڈراتی ہے، اور بندگی کرنے والوں کے لیے سعادت عظمیٰ کی بشارت سناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ بادشاہت کا مالک وہی اللہ ہے جس کی خیر و برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی بادشاہت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ موت اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہی ہے، اور اس زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ کون سب سے بہترین عمل والا ہے۔ سعد بلند و بالا، تہ بتہ عالی شان آسمان جس میں نہ کوئی شغاف ہے نہ کوئی خلل ہے، اسی ایک اللہ نے بنایا ہے۔ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اللہ نے شیاطین اور کفار کے لیے خوفناک جہنم تیار کر رکھا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ زمین کی تخلیق، چلنے کے لیے ہموار راستے، رزق کی فراوانی اور زمین کی نرمی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ ناظرین، یہ سورت بڑی آسان لیکن بڑی بہترین ہے۔ کتنی بار پڑھنی ہے میں یہ بات بھی آپ کے لیے واضح کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہ سورت ہے جو اللہ سے جھگڑا کرتی ہے۔ یہ اللہ سے جھگڑا کرنے والی سورت ہے، اور یہ سورت وہ ہے کہ آدمی کو اگر قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہو، قبر کے اوپر اس کو صرف ایک بار پڑھا جائے تو فوری طور پر قبر کے عذاب سے اس مرنے والے کو نجات مل جاتی ہے۔ اس کی قبر فوراً جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے،
اور اسی طرح جو شخص بھی کسی کی بخشش کے لیے اسے پڑھتا ہے یا گھر میں خوشحالی کے لیے پڑھتا ہے، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے پڑھتا ہے، گھر سے مصیبتوں اور دکھوں کو دور کرنے کے لیے پڑھتا ہے، تو جیسے قبر کے اندر قبر روشن اور منور ہو جاتی ہے، اسی طرح جو شخص اس کو پڑھتا ہے اس کا گھر بھی روشن اور منور ہو جاتا ہے، غموں سے پاک ہو جاتا ہے، سختیوں سے پاک ہو جاتا ہے، مشکلات اس گھر سے دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں اس گھر کی ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے سورت کو جس ترتیب کے ساتھ میں بتانے لگا ہوں اسی کے مطابق پڑھنا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی، اس کی صرف 30 آیات ہیں اور یہ سورت آپ کو 3 دن کے اندر مالا مال کر سکتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ مہینہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ اگر آپ ان 3 دنوں کے اندر یہ سورت پڑھ لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں کتنی بہاریں آتی ہیں، کتنا آپ مالا مال ہو جاتے ہیں، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والو، اگر آپ اس سورت کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ موت اور زندگی جس کے پیچھے آج ہم دوڑ رہے ہیں، یہ عطا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اور جب آپ اس سورت کا مکمل مطالعہ کرتے ہیں، اس کے ترجمے کو پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کے اندر جو کچھ اللہ تعالی نے بیان کر دیا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس سورت کے بارے میں ہمیں آج تک پہلے کسی نے کیوں نہیں بتایا، کیونکہ جو عمل آپ کو دے رہا ہوں ناظرین، یہ عمل عام نہیں ہے، بڑا ہی قیمتی اور نایاب عمل ہے۔ ناظرین، اس کو آپ نماز ظہر کے بعد کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ ظہر کے بعد اس عمل کو کریں گے جو ترتیب اور طریقہ کار بتا رہا ہوں، اور اگر ظہر کے بعد نہیں کر سکتے تو پھر کسی بھی نماز کے بعد آپ نے اسے کرنا ہے۔ فجر کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 نمازیں ہیں۔ 5 نمازوں میں سے کوئی بھی ایک نماز کا وقت رکھ لیں، آپ اس نماز کے بعد پڑھیں۔ پہلے دن آپ نے جس وقت یہ سورت پڑھنی ہے، باقی بھی آپ نے اسی طرح ہی پڑھنی ہوں گی، یعنی کہ آج اگر آپ نے ظہر کی نماز کے بعد پڑھی ہے تو کل بھی ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں گے، اور پرسوں بھی ظہر کی نماز کے بعد ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے آج فجر کے بعد پڑھی ہے تو کل بھی، یعنی کہ پھر 3 دن آپ نے اسی نماز کے بعد اس سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ اب جو شخص آپ میں سے زیادہ مقروض ہے، جس کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے اور اترنے کا کوئی حساب و کتاب بھی دور دور تک نظر نہیں آتا، تو وہ شخص اس سورت کو پڑھتے ہی اس کے لیے ایسے انتظام ہوگا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ ایک دیندار انسان پر 3000 دینار کا قرض چڑھ گیا۔ سنیے گا ناظرین کہ اس کے اندر آپ کو مکمل اس عمل کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس کے پڑھنے سے کتنا فضل ہوتا ہے اور کتنی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، کتنے غم ختم ہوتے ہیں۔ اور یہ سورت اور یہ عمل کئی صدیوں پہلے ایک کتاب سے لیا گیا تھا، اور جس نے بھی اس عمل کو کیا اس کی زندگی میں ایسی خوشیاں آئیں، ایسے پھر وہ مالا مال ہوا کہ آج اس کی اپنی گاڑیاں ہیں، اس کے بنگلے ہیں، اور کئی اس کی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، یہ سورت انسان کو بہت جلد مالا مال کر دیتی ہے۔ اس کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ باقی صورتوں کے بارے میں وضاحت ملتی رہتی ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں بتانا آج میرا فرض بنتا تھا کہ میں آپ تمام دوست احباب کو بتاؤں کہ یہ عمل ہم خود بھی کریں گے، اس لیے آپ کو بھی اس کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ بھی سورت کو اس ترتیب کے مطابق پڑھیں۔ یہ سورت 29 سپارے کے اندر ہے، اور آپ اس کا نام سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ یہ سورت سے اتنا فیض کیسے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اگر سمجھ میں نہیں آتا تو ایک مرتبہ اس کو پڑھ کر ضرور دیکھیے، ایک مرتبہ یہ عمل ضرور کر کے دیکھیے۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں 30 آیات اور 3 دن کے اندر انشاءاللہ مالا مال کر دے گا۔ تو ناظرین، ایک شخص بہت زیادہ مقروض تھا جس کے اوپر 3000 دینار کا قرض چڑھ گیا۔ جو مالک تھا جس نے قرض لینا تھا اپنا قرض مانگا، اور مقروض غربت کی وجہ سے قرض ادا نہ کر سکا، تو وہ قرض دار جس نے قرض لینا تھا وہ قاضی کی عدالت میں اپنا قرض وصول کرنے کے لیے دعویٰ دائر کر دیتا ہے۔ قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ جو مقروض ہے 1 ماہ کی مہلت کے بعد اس کا سارا قرضہ ادا کرے، مگر وہ جب گھر واپس پہنچا تو اسے بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ 1 مہینے میں اتنا روپیہ کہاں سے جمع کروں گا۔ بڑی کوشش کی، بڑا پریشان ہوا، غم کا مارا ہوا دکھی شخص، اور پھر اس نے یہ درود پاک اور یہ سورت کا وظیفہ شروع کر دیا۔ یہ سورت الملک ہے جو 29 سپارے کے اندر پہلی سورت ہے، اور اس کی 30 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، اور اگر یہ سورت آپ نے پڑھنی ہوگی، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ درود پاک اور کس ترتیب کے ساتھ یہ سورت پڑھنی ہے، میں آپ کو مکمل وضاحت دینا چاہتا ہوں۔
خیر قاضی صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا کہ مقروض جب واپس پہنچا تو تشویش لاحق ہوئی کہ 1 مہینے میں اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا۔ آخر کار غور کرنے کے بعد ایک مسجد میں چلا گیا اور وہاں نہایت انکساری کے ساتھ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ جب مہینے کی 27ویں رات آئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تیرا قرضہ ادا کر دے گا، لہٰذا تو فکر مند نہ ہو اور علی بن عیسیٰ وزیر اس کے پاس جا اور کہہ دے کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو 3000 دینار دے دو تاکہ وہ اپنا قرضہ ادا کر سکے۔ تو ناظرین دیکھیے اب کیسے کیسے سبب بن رہے ہیں اور کیسے رزق کا بندوبست ہو رہا ہے، کیسے کیسے آپ کے لیے خزانے جمع ہو رہے ہیں۔ اسے غیبی مدد اور اچانک معجزہ ہو جانا کہتے ہیں کہ اچانک اتنے پیسوں کا انتظام ہو جائے۔ اب 3000 دینار دے دیے اپنا قرض ادا کر سکے۔ جب وہ شخص جو مقروض تھا، جس نے عمل کیا تھا، درود پاک پڑھا تھا اور یہ سورت پڑھی تھی، جب بیدار ہوا تو اس نے اپنے آپ کو خوشحال پایا اور اپنے دل میں کہا کہ اگر وزیر اس حکم کی سچائی کی علامت پوچھے گا تو میں کیا بتاؤں گا۔ لہٰذا پھر وہ وہاں گیا اور وہاں ہی ٹھہر گیا۔ اس نے پھر پڑھنا شروع کر دیا اور جب دوسری رات آئی تو سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بنفس نفیس تشریف لائے اور مجھ سے دریافت فرماتے ہوئے پوچھا کہ تو وزیر موصوف کے پاس کیوں نہیں گیا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس حکم کی سچائی کی علامت چاہتا ہوں۔ آپ نے اس پر میری تحسین فرمائی اور فرمایا کہ اگر وہ علامت پوچھے تو کہہ دینا کہ تو ہر روز نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک جو مجھ پر درود شریف کا نذرانہ بھیجتا ہے اور یہ پیاری سی صورت پڑھتا ہے، اس کا علم خداوند کریم اور تیرے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو مقروض جو ایک دیندار انسان تھا فرماتے ہیں کہ جب وہ وزیر موصوف کے پاس گیا اور اس کے سامنے اپنا خواب بیان کیا تو وزیر یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، اس نے 3000 دینار مجھے دیے اور کہا اپنا قرضہ ادا کرو، پھر 3000 دینار دیے اور فرمایا کہ اپنا گھر بار بچوں کا گزارا چلاؤ، اور پھر 3000 دینار دے کر کہا کہ ان سے تجارت کرو، اور پھر مجھے قسم دے کر کہنے لگا کہ دوستی کے سلسلے کو نہ توڑنا اور بوقت ضرورت آتے جاتے رہنا۔ جب اس شخص نے دیندار انسان وزیر موصوف سے اتنا مال لے کر قاضی کی عدالت میں پہنچا، 3000 دینار عدالت پیش کر کے اپنا سارا قصہ قرض ادا کر دیا، تو یہ دیکھ کر قرض خواہ بڑا حیران ہوا کہ اس شخص نے تھوڑی سی مدت میں اتنا مال کہاں سے جمع کر لیا۔ مقروض فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اپنا سارا واقعہ ان کو بیان کیا تو ان کا یہ اثر ہوا کہ قاضی نے کہا کہ کیا وزیر ہی یہ ساری بزرگی حاصل کرے گا؟ میں خود ہی تیرا قرضہ ادا کرتا ہوں۔ تو قرض خواہ کہنے لگا کہ صرف تم دونوں ہی بزرگی کیوں حاصل کرو، میں نے بھی اپنا قرضہ اس کو معاف کر دیا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اے شخص، اگرچہ صاحب دین نے تیرا قرض معاف کر دیا ہے، مگر جو میں نے 3000 دینار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی میں دیے تھے، میں وہ اب واپس نہیں لوں گا۔ اب وہ نیک اور دیندار انسان یہ تمام دولت اور مال لے کر اپنے گھر پہنچا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگا۔ تو ناظرین یہ ہے وہ عمل کہ جو شخص کرے گا وہ قسمت کا سکندر ہو جائے گا۔ تو اب سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک سے ہی وظیفے کی فضیلت اور برکت بڑھتی ہے۔ درود پاک جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنا وظیفہ بنایا ہے، اور اس لیے درود پاک کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر شخص اس کے بارے میں جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر درود پاک کے حوالے سے بتایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود پاک پڑھتے ہیں۔ ایمان والوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ بھی حضور کی ذات پر درود پاک پڑھیں، کہ رب خود بھی درود پاک پڑھتا ہے اور اہل ایمان کو درود پاک پڑھنے کا حکم بھی دے رہا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا پیارا اور مجرب ترین عمل ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو اس عمل کے ذریعے خود بخود حل ہو جائے گا۔ قرضے کی ادائیگی کا غیب سے انتظام ہوگا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے انتظام ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ بڑا ہی مختصر اور آسان سا درود پاک ہے۔ مرحبا یا رسول اللہ حق، یہ درود پاک ہے۔ دیکھیے کتنا آسان اور مختصر سا ہے۔ اگر آپ یہ درود پاک پڑھیں گے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بھی پڑھنا ہے، وظیفہ ختم کرنے کے بعد بھی پڑھنا ہے۔ تو آپ مرحبا یا رسول اللہ حق 100 مرتبہ پڑھیں یا درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ سورۃ الملک پڑھنی ہے، جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اور آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے۔
اگر آپ نے مرحبا یا رسول اللہ حق 100 مرتبہ پڑھا تھا تو آخر میں بھی وہی درود پڑھیں گے، اور اگر درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھا تھا تو آخر میں بھی درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھیں گے، اور درمیان میں یہ سورت 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ درود پاک آخر میں پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے، اور ناظرین اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ باری تعالی تو بھی خزانہ غیب سے میرے لیے ایسے رزق کا انتظام فرما جیسے تو چاہتا ہے، ویسے میرے اوپر اپنا احسان اور رحمت نازل فرما۔ ناظرین یہ عمل 3 دن کرنے کے بعد آپ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے کم و بیش اس درود پاک کو 100 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے رہنا ہے۔ تب آپ کو 3 دنوں کے اندر اندر جو چاہتے ہیں، جتنا مال و دولت چاہتے ہیں، انشاءاللہ وہ سارا آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔